آئے بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 7واں باب، اس کی 24ویں آیت سے 30ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، پھر وہاں سے اٹھ کر سور اور سیدا کی سرحدوں میں گیا اور ایک گھر میں داخل ہوا اور نہ چاہتا تھا کہ کوئی جانے، مگر پوشیدہ نہ رہ سکا، بلکہ فی الفور ایک عورت جس کی چھوٹی بیٹی میں ناپاک روح تھی اس کی خبر سن کر آئی اور اس کے قدموں پر گری۔ یہ عورت یونانی تھی اور قوم کی سورفنی کی۔ اس نے اس سے درخواست کی کہ بدروح کو اس کی بیٹی میں سے نکالے۔ اس نے اس سے کہا، پہلے لڑکوں کو سیر ہونے دے، کیونکہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ اس نے جواب میں کہا، ہاں خداوند، کتے بھی میز کے تلے لڑکوں کی روٹی کے ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں۔ اس نے اس سے کہا، اس کلام کی خاطر جا، بدروح تیری بیٹی سے نکل گئی ہے۔ اور اس نے اپنے گھر میں جا کر دیکھا کہ لڑکی پلنگ پر پڑی ہے اور بدروح نکل گئی ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ مرکز کی انجیل کے تفسیری مطالعہ کے سلسلے میں آج ہمارا 22واں لیسن ہے۔ اور جب بھی ہم کلام مقدس کو کھولتے ہیں تو خدا ہمارے ساتھ ایک نئی بات کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس حوالے کی کامنٹری کریں، میں چاہوں گا کہ چند پرنسپلز ہم سیکھ لیں کہ جب ہم کتاب مقدس کو کھولتے ہیں، بائبل مقدس کو کھولتے ہیں، تو ہمیں اس میں سے 3 بڑی چیزوں کو دیکھنا ہے، اور اگر ہم ان 3 بڑی چیزوں کو دیکھ لیں تو وہ پیسج ہمارے اوپر ریویل ہو جائے گا۔ جب بھی اور کوئی بھی حوالہ بائبل مقدس میں سے آپ دیکھتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو پہلی چیز آپ نے جو فوکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس حوالے میں خدا کہاں ہے، خدا کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں، خدا کی کیسی پکچر بتائی گئی ہے۔ اور اگر آپ اس حوالے میں سے خدا کو تلاش کر لیں کہ خدا اس میں موجود ہے، تو وہ حوالہ آپ کے لیے بابرکت ثابت ہوگا، کیونکہ بائبل مقدس سارا کا سارا خدا کا کلام ہے، اور یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو حوالہ آپ کے سامنے ہے اس میں خدا کی موجودگی نہ ہو۔ سو پہلی ذمہ داری ہے ہماری کہ جب بھی ہم کتاب مقدس کو کوئی حوالہ، کوئی اقتباس اپنے سامنے رکھتے ہیں تو اس میں سے خدا کو ڈھونڈیں، خدا کی خوبیاں، اس کے ایٹریبیوٹس، اس کو تلاش کریں کہ where is God in this text۔ یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے، چاہے ہم بائبل کے پریچر ہیں یا ہم بائبل کے ریڈر ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ where is God in this text۔ نمبر 2 جو ہم نے تلاش کرنا ہے وہ یہ ہے
کہ اس حوالے میں خدا کا کام کیا ہے، خدا کیا کر رہا ہے اس حوالے کے تھرو، اس حوالے کے تھرو، اس حوالے میں خدا کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، خدا کا کام کیا ہے یہاں پر۔ سو جب آپ یہ کوشش کریں گے کہ حوالے کو پڑھیں گے اور اس میں آپ کا حوالہ جو ہے وہ آپ سے بات کرے گا اور بتائے گا کہ اس حوالے میں خدا کا کام کیا کر رہا ہے، خدا کی ایکٹیویٹی کیا ہے اس حوالے میں، اور وہی کام وہ آپ کی زندگی میں کرے گا اور وہی کام آپ کے وسیلے سے وہ کلیسیائی زندگیوں میں کرے گا۔ سو پہلی چیز، جب بھی ہم نے حوالہ کھولنا ہے تو ہم نے کیا تلاش کرنا ہے؟ خدا کو تلاش کرنا ہے۔ نمبر 2، ہم نے اس حوالے میں سے خدا کے کام کو تلاش کرنا ہے کہ خدا کا کام کیا ہو رہا ہے۔ اور نمبر 3 جو ہم نے تلاش کرنا ہے وہ ہے خدا کا پیغام، دا میسج آف گاڈ۔ خدا کا پیغام کیا ہے، اس میں خدا کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ یہ 3 چیزیں آپ فوکس کر لیں تو آپ کا حوالہ آپ کے ساتھ کھل کے بات کرے گا۔ آپ خدا کو ڈھونڈیں جب بھی آپ بائبل پڑھیں، چاہے آپ بائبل ریڈرز ہیں، چاہے آپ بائبل پریچرز ہیں، جو بھی ہیں، خدا کو تلاش کریں، خدا آپ کو مل جائے گا۔ خدا کے کام کو تلاش کریں، خدا کا کام آپ کو اس حوالے میں مل جائے گا۔ اور پھر خدا کے پیغام کو تلاش کریں کہ خدا میرے ساتھ کیا کلام کرنا چاہتا ہے، اور وہی کلام آپ اپنے اندر لیں اور اس پیغام کو، اس کلام کو کلیسیاؤں کے ساتھ شیئر کریں۔ سو یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھ کے آپ حوالہ پڑھا کریں۔ یہ حوالہ جو ہمارے سامنے ہے مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 7واں باب، اس کی 24ویں آیت سے 30 آیات تک یہ حوالہ ہے، اور ہم آج اس کی کامنٹری کریں گے۔ اس کی جو جیوگرافیکل سیٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ حوالہ یا یہ خدا کا کام اور کلام جہاں پر وقوع پذیر ہوا ہے، یہ گلیل کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے پہلے 6 ابواب میں گلیل کی جھیل کے مشرق میں خدمت کی ہے، اور گلیل کی جھیل کا جو مشرقی ایریا ہے یہ زیادہ تر یہودی ایریا ہے، اور یہاں پر ارامی زبان بولی جاتی ہے، یعنی جھیل کے مشرق میں ارامی زبان بولی جاتی ہے، اور اگر آپ جھیل کراس کریں گے تو وہاں پر یونانی ایریا ہے، اور یونانی ایریاز کے شہر ہیں جن کو ڈپکلس کہتے ہیں، یعنی ایریا آف 10 سٹیز۔ سو اس طرح گلیل کا جو مغربی ساحل ہے وہاں پر یونانی زبان بولی جاتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح اب جھیل کے مغرب میں ہے اور شمال مغرب میں ہے، اوپر کی طرف۔ وہاں پر خداوند یسوع مسیح ریسٹ کرنا چاہتے ہیں، آرام کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے اس حوالے کی تقسیم دیکھیں کیسے ہے۔ تقسیم یہ ہے کہ 24، 25 اور 26 آیات یہ خداوند یسوع مسیح ایک ایسی خاتون سے ملتے ہیں جو یہودی نہیں ہے، غیر یہودی ہے، ان کو جینٹائلز کہتے تھے۔ پھر 27 اور 28 آیات، یعنی 27ویں اور 28ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے ایک غیر یہودی عورت کے ایمان کا امتحان کیا ہے، اس کا ٹیسٹ لیا ہے، اور پھر 29ویں اور 30ویں آیت میں اس ایمان میں کامیابی کا بیان ہے۔ سو یہ 3 حصے میں نے اس کے کیے ہیں۔ ہم پہلے حصے کو دیکھتے ہیں کہ اس پہلے حصے میں خداوند یسوع مسیح کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں، کیسے ایک غیر یہودی عورت سے بات چیت کر رہے ہیں۔
24ویں آیت، پھر وہاں سے اٹھ کر سور اور سیدا کی سرحدوں میں، یہ وہ شہر ہیں جو شمال مغرب میں موجود ہیں، سور اور سیدا، اور ایک گھر میں داخل ہوا اور نہ چاہتا تھا کہ کوئی اسے جانے، مگر پوشیدہ نہ رہ سکا، بلکہ فی الفور ایک عورت جس کی چھوٹی بیٹی میں ناپاک روح تھی اس کی خبر سن کر آئی اور اس کے قدموں میں گری۔ یہ عورت یونانی تھی اور قوم کی سورفنیکی، اس نے اس سے درخواست کی کہ بدروح کو اس کی بیٹی میں سے نکالے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح وہاں کسی گھر میں گئے ہیں، وہ آرام کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی موجودگی کا علم غیر یہودی لوگوں کو بھی ہے۔ اور یہ ایسا کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی منسٹری، اس کی پریچنگ اور ہیلنگ اور ٹیچنگ اس قدر اسٹیبلش ہو گئی ہے، اب وہ اکیلا ہی نہیں بلکہ اس کے شاگرد بھی اس کا کام کر رہے ہیں۔ اب اس ایریے میں خداوند یسوع مسیح کا کام اور کلام اس قدر اس کی بشارتی سرگرمیاں ہو گئی ہیں کہ انہیں صرف اسی کی قوم نہیں، یہودی قوم نہیں، بلکہ دیگر اقوام بھی اس کی تعلیم کو مانتی ہیں، اس کے اختیارات کو مانتی ہیں۔ یہ پہلی ریزن ہے کہ وہاں پر آلریڈی خداوند یسوع مسیح کو لوگ جانتے تھے۔ دوسری بڑی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ مرکز کی انجیل کے 5ویں باب کی پہلی 20 آیات دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک شارٹ وزٹ کیا تھا مغرب کا، اس لیے کہ وہاں پر ایک شخص تھا جو زنجیروں سے بندھا ہوا تھا اور قبروں میں رہا کرتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کو شفا دی، اور شفا دینے کے بعد خداوند یسوع مسیح پھر واپس آ گئے، اور جب خداوند یسوع مسیح واپس آ رہے تھے تو اس شخص نے کہا تھا کہ خداوند میں تیری شاگردیت میں رہنا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنے ساتھ لے چل۔ تو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ نہیں، میں تجھے اپنے ساتھ نہیں لوں گا، میں چاہوں گا کہ تو ادھر ہی رہ کر غیر اقوام میں میرے کام کی منادی کر۔ یہ جو شخص تھا اس نے دپکلس یعنی 10 شہروں میں خدا کے کام اور اس کے کلام کی منادی کی، اور یہ نتیجہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح دوبارہ وہاں پر گئے ہیں اور لوگ اس کو جانتے ہیں۔ یعنی ایک غیر قوم کا شخص خداوند یسوع مسیح سے برکت پاتا ہے، اور جب برکت پاتا ہے تو وہ اس برکت کو اپنے پاس نہیں رکھتا بلکہ وہ دوسروں تک پہنچا دیتا ہے، اور 10 شہروں میں اس نے یہ کام کیا ہے، بشارتی کام کیا ہے۔ یہ وہ ریزن ہے کہ یسوع مسیح کو لوگ پہلے سے وہاں جانتے ہیں۔ لکھا پھر وہاں سے اٹھ کر سور اور سیدا کی سرحدوں میں گیا۔ سور اور سیدا جو ہے یہ جغرافیائی علاقے ہیں۔ یہاں میں ایک پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جب پہلی صدی میں اناجیل کو کمپائل کیا جا رہا تھا، اناجیل یعنی نئے عہد نامے میں ہمیں یہ اس وقت کے بزرگوں کو کہا گیا کہ ہم نئے عہد نامے میں چند اناجیل کو شامل کریں گے، تو تقریباً 11 اناجیل سامنے آئیں۔ 11 اناجیل سامنے آئیں، کمیٹی میں رکھی گئیں کہ یہ اناجیل ہیں جو لکھی گئی تھیں، اور جو لکھی گئی ہیں یہ 325 نکایا کی کونسل کے بعد کی بات ہے، جب اس کا کینن بننا تھا، جب اس کی فہرست بننی تھی۔ اور انجیل کی جو اتھینٹسٹی ہے، جو نئے عہد نامے کا اختیار ہے، اس کی جو مثبت ہونا ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کتاب کی عمر کو چیک کیا جاتا ہے تو اس کے جغرافیے سے اس کی عمر نکلتی ہے۔ یہ بڑا پوائنٹ ہے ہمارے پاس کہ جب بھی کسی کتاب کی عمر کو چیک کیا جاتا ہے
تو اس کے جغرافیے سے اس کی عمر نکلتی ہے. اور جتنی اناجیل آئیں لوگوں نے دعویٰ کیا جی میری انجیل جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے قریب ہے، مجھے بھی روح القدس نے کہا اور میں نے لکھ دی. لیکن اس وقت کے جو بزرگ تھے، جو مدبرین تھے، جو اسکالرز تھے، جو علماء تھے، انہوں نے چند پرنسپلز بنائے کہ جو انجیل ان پرنسپلز کے اوپر پوری اترے گی وہی بائبل مقدس کا حصہ بنے گی. اور ان میں سے ان چند پرنسپلز میں سے ایک اصول یہ تھا کہ جو انجیل خداوند یسوع مسیح کا جغرافیہ پیش کرے گی وہ بائبل مقدس کا حصہ ہوگی. اناجیل کو دیکھا گیا تو پھر یہ چاروں اناجیل میں پہلی صدی کا جغرافیہ ملتا ہے. جو چیزیں پہلی صدی میں لکھی گئی ہیں ان کا جغرافیہ پہلی صدی کا ہوگا، جو چیزیں تیسری صدی میں لکھی گئی ہیں ان کا جغرافیہ تیسری صدی کا ہوگا، کیونکہ 100 سال کے بعد جغرافیہ بدل جاتا ہے، 50 سال کے بعد جغرافیہ بدل جاتا ہے. اس وقت کا جغرافیہ جو ہے اس نے ہماری ہیلپ کی اور روح القدس کے وسیلے سے اس وقت کے بزرگوں کی رہنمائی کی گئی اور 4 اناجیل کا انتخاب ہوا. اور یہ جغرافیہ جو ہے ہماری ہیلپ کرتا ہے کہ بائبل مقدس اتھینٹک ہے اور یہ وہی کلام ہے جو خداوند یسوع مسیح کے دور میں لکھا گیا. اس میں جعلی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے کہ کلام مقدس جیسا یسوع مسیح کے دور میں تھا ویسے ہی آج ہمارے ہاتھوں میں ہے. یہ سور اور سیدہ جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے دور کے شہر ہیں، اس لیے سور اور سیدہ کا ذکر یہاں پر آیا ہے. یہ ایک سلسلہ ہے، پہاڑی سلسلہ ہے. سور اور سیدہ جو ہے یہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو جھیل کے مغرب میں واقع ہے اور یہ ان کی سرحدوں میں گیا ہے اور داخل ہوا کسی گھر میں. اور خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ اب وہ اپنی روحانیت کو امپروو کریں. اور ایک بات سنیں، جب انسان اکیلا ہوتا ہے اور وہ اکیلا پن خدا کے ساتھ گزارتا ہے، یہ غور سے سنیں، جب انسان اکیلا ہوتا ہے اور وہ اپنے اکیلے پن کو خدا کے ساتھ گزارتا ہے تو وہ اکیلا پن خدا کے ساتھ جو آپ نے گزارا ہے وہ آپ کی روحانیت کی ترقی کا سبب ہوگا. جب آپ اکیلے ہیں اور آپ خدا کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، اس میں لوگوں کے ساتھ نہیں، فیلوشپ میں نہیں، فیلوشپ میں آپ دے رہے ہیں. جب آپ فیلوشپ کر رہے ہیں تو آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، آپ بات چیت کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو دے رہے ہیں. لیکن جب آپ اکیلے ہیں، اس لیے ایک زبور میں لکھا ہے کہ خاموش ہو جاؤ کیونکہ میں خداوند، بی اسٹل اینڈ نو دیٹ آئی ایم لارڈ. خاموش ہو جاؤ کیونکہ میں ہی خداوند ہوں. خاموشی ہونے سے مراد کہ سائلنٹ ہو جاؤ، خدا کے سامنے اکیلے وقت گزارو. اور جو اکیلے وقت خدا کے ساتھ گزارا جاتا ہے سمجھ لیں کہ آپ خدا سے فیول لے رہے ہیں، پیٹرول لے رہے ہیں جس سے آپ کے ایمان کی گاڑی چلنا ہے. اکیلے ہونا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اکیلے ہونا اپنے لیے نہیں اور نہ ہی غلط کاری کے لیے، بلکہ اکیلے ہوں لیکن خداوند کے ساتھ. اور یہاں پر پرنسپل جو خداوند یسوع مسیح نے دیا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ تھوڑا وقت اکیلے میں خدا کے ساتھ گزاریں، اور زیادہ تر وہ پہاڑ پر چلے جاتے تھے، اکیلے رہ کر خداوند کے ساتھ وقت گزارتے اپنے باپ کے ساتھ اور وہاں سے لیتے اور پھر وہ اپنے شاگردوں کو اور لوگوں کو دیتے. پادریوں کے لیے ضروری ہے کہ اکیلے میں خداوند کے ساتھ وقت گزاریں تاکہ خدا سے وہ چیزیں حاصل کریں جو آپ نے لوگوں کو، کلیسیاؤں کو دینی ہے. یہ بھی ایک پرنسپل ہے جو ہم سیکھتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا کام اور کلام بہت زیادہ اسٹیبلش ہو چکا ہے. وہ اپنے آپ کو پوشیدہ نہیں رکھ سکا، اپنے آپ کو زیادہ تر اکیلا نہیں رکھ سکا، بلکہ فی الفور ایک عورت جس کی چھوٹی بیٹی میں بدرو تھی، اس کی خبر سن کر اس کے قدموں میں
گری۔ ایک عورت ایسی ہے جس کے لیے بتایا گیا ہے کہ یہ عورت یونانی تھی اور قوم کی سور فنیکی تھی۔ یہ عورت جنٹائل ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ مرکز کی انجیل اس کے 7ویں باب کی پہلی 23 آیات جو اس سے پہلے کا حوالہ ہے، اس میں خداوند یسوع مسیح نے چند اعتراضات کے جوابات دیے ہیں۔ اعتراضات یہ ہیں کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت پر عمل نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ یسوع مسیح نے بتایا یہ ہے کہ مسیحی مذہب رسم و رواج کا مذہب نہیں ہے۔ مسیحی مذہب رسم و رواج کا مذہب نہیں ہے، یہ خدا کے ساتھ تعلقات کا مذہب ہے۔ مسیحی مذہب جو ہے یہ رسم و رواج پر مبنی نہیں ہے، یہ مذہب خدا کے ساتھ ایک رشتے کا نام ہے، خدا کے ساتھ ایک تعلق کا نام ہے۔ یہ وہ کلیئرنس ہے، یہ وہ ڈیکلیریشن ہے جو خداوند یسوع مسیح نے کی ہے اور سمجھایا ہے کہ سیریمونیل لاز جو ہیں یہ مسیحی مذہب میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے، کیونکہ مسیحی مذہب کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، ظاہری پاکیزگی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ باطنی پاکیزگی کے ساتھ اس کا لنک ہے۔ مسیحیوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی باطن کا خیال رکھے اور اپنے باطن سے خداوند کے لیے پاک ہو جائیں۔ ہائجینکلی ہمیں ضرور ظاہری طور پر بھی پاک ہونا ہے، لیکن سیریمونیلی ہمیں پاک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ صرف ایک سرمنی کے لیے پاک ہوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، نہیں، ہائیجین کے لیے ضروری ہے، لیکن ہمیں رسم و رواج کے لیے دکھانے کے لیے یا ظاہری پاکیزگی کے لیے ہمیں پاک نہیں رہنا، بلکہ ہمارے دل کی بات ہے۔ اور پھر رسم و رواج سے نکل کر خداوند یسوع مسیح ایک اسٹریٹجی میں ہے کہ وہ جیسے جیسے جغرافیائی طور پر وہ نکل رہے ہیں گلیل کی سرحدوں سے، اب سور اور سیدہ میں آگے ہیں، ویسے ہی خداوند یسوع مسیح لوگوں کو ان کے غیر ضروری رسم و رواج سے نکال کے اپنی کنگڈم کو، اپنی بادشاہی کو اسٹیبلش کر رہے ہیں، کیونکہ خداوند کی بادشاہی صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ غیر اقوام کے لیے بھی ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ غیر یہودی ہو، جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کا زندگی پائے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ اب یہ دعویٰ کہ صرف خداوند یسوع مسیح یہودیوں کے لیے تھے، یہ دعویٰ خداوند یسوع مسیح وہاں غلط ثابت کر رہے ہیں، اور اب خداوند یسوع مسیح یہودیوں کے علاقے میں سے نکل کے غیر یہودیوں کے علاقے میں چلے گئے ہیں، اور وہاں پر خداوند یسوع مسیح ایک ایسی خاتون سے ملے ہیں جو یونانی تھی اور قوم کی سور فنیکی۔ یونانی تھی سے مراد یہ ہے کہ وہ پیدا تو سور فنیکے میں ہوئی تھی، اس سلسلے میں ہوئی تھی، لیکن اس کی بولی جو ہے وہ یونانی تھی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جھیل کے مشرق میں تو ارامی بول رہے ہیں، اب مغرب میں وہ یونانی بول رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی جو کنورسیشن ہوئی ہے، جو گفتگو ہوئی ہے، وہ یونانی زبان میں ہوئی ہے۔ اس نے اس سے درخواست کی کہ بدرو کو اس کی بیٹی میں سے نکالے۔ اس نے التماس کی ہے، التماس یہ کی ہے کہ میری بیٹی میں بدرو ہے، اس لیول پر آ گئی ہے وہ کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو مانتی ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ اگر اس نے کہہ دیا
تو میری بیٹی شفا یاب ہو جائے گی۔ اس عورت کا ایمان ہے جو یہودی نہیں ہے، لیکن وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتی ہے، اس کے کام کو مانتی ہے، اس کے کلام کو مانتی ہے، اس کا ایمان اس قدر ہے کہ وہ خداوند کی برکات حاصل کر سکتی ہے۔ اب یہ موقع آ گیا ہے کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان لیا ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ آگے دیکھیں 27ویں آیت سے۔ اس نے اس سے کہا، پہلے لڑکوں کو سیر ہونے دے، کیونکہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ اس نے جواب میں کہا، ہاں خداوند، کتے بھی میز کے تلے لڑکوں کی روٹی کے ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں۔ یہ اس ایمان کا امتحان ہے جو ایک غیر قوم خاتون کا خداوند یسوع مسیح پر ہے۔ 27ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے ایک بہت سخت سٹیٹمنٹ دی ہے، جو آج بھی ہمیں سخت معلوم ہوتی ہے کہ یہ واقعہ ہی ایک سخت سٹیٹمنٹ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کی جو سچویشن تھی، اس وقت جب خداوند یسوع مسیح اپنی کنگڈم کو اسٹیبلش کر رہے تھے، تو پہلا حق یہودیوں کا تھا۔ سیویئر یہودیوں میں سے آیا، اور یہودی یہ کلیم کر رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا ہی ہے، خداوند یسوع مسیح ہمارا ہی نجات دہندہ ہے، جو اس کے قریب قریب تھے، اور خدا کی ہر برکت کا حق، پہلا حق یہودیوں کا ہے۔ جو یہودی ایمان ڈیولپ ہوا تھا، اور آج بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ خدا کی آسمانی برکات کا پہلا حق یہودیوں کا ہے، بعد میں دیگر اقوام۔ یہ کانسیپٹ تھا جو آج بھی ہے، جو اس وقت بھی تھا۔ اور اگر آپ یہودیوں کی برکات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو کسی بھی میدان میں دیکھ لیں، وہ کسی بھی قوم سے آگے ہیں، کسی بھی قوم سے۔ جتنے میڈلز یہودیوں کے پاس ہیں، کسی اور قوم کے پاس نہیں ہیں۔ جتنی برکات یہودیوں کے پاس ہیں، کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے۔ جتنی انٹیلیجنس، جتنی ذہانت یہودیوں کے پاس ہے، وہ کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے۔ ان کا یہ دعویٰ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، کیونکہ بائبل مقدس بھی اس کی تصدیق کرتی ہے کہ یہودی خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر برکت کا حق ہمارے پاس ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر یہودی خداوند یسوع مسیح کو آج اپنا نجات دہندہ مان لیں تو ان کی برکات اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ ایک پرابلم ہے جو وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ نہیں مانتے، لیکن ان کا خدا کے ساتھ وہی رشتہ ہے جو ابراہیم سے شروع ہوا ہے اور آج تک وہ قائم ہے، اور وہ اپنے اس رشتے میں خوبصورت ہیں، خدا کی لاڈلی قوم ہے۔ انہیں ہم ضرور اس بات کو مانتے ہیں کہ خدا انہیں آج بھی پیار کرتا ہے، لیکن انہوں نے خدا کے بیٹے کا اقرار نہیں کیا۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں کہا۔ یہ ایک ایشو ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ بات ایکسپٹ کی ہے کہ لڑکوں سے مراد یہودی لوگ ہیں، لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو دے دینا روا نہیں۔ اور یہاں پر جو لفظ کتوں استعمال کیا گیا ہے، یہ یہودی غیر اقوام کے لیے استعمال کرتے تھے، جو کہ غیر اخلاقی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔
لیکن خداوند یسوع مسیح نے ایک کوٹیشن دی ہے جو عام طور پر استعمال کی جاتی تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے یہودیوں کا جو ذہن ہے وہ انٹرپریٹ کیا ہے، یہودیوں کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بتایا ہے کہ خدا کی ہر برکت کا حق جو ہے، چاہے وہ جسمانی شفا ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ گولڈ میڈلسٹ ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہے، جو برکات ہیں وہ پہلا حق یہودیوں کا ہے۔ یہ کانسیپٹ تھا جسے خداوند یسوع مسیح نے ڈکلیئر کیا ہے۔ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ غیر اقوام کو وہ سیکنڈ کلاس سمجھتے تھے۔ اب یہاں پر ایک خاتون نے جواب دیا ہے، اس نے کہا ہے ہاں خداوند، کتے بھی میز کے تلے لڑکوں کی روٹی کے ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں۔ یہ وہ خاتون ہے جو خداوند یسوع مسیح کے مطابق یا یہودی کانسیپٹ کے مطابق انٹائٹلڈ نہیں ہے کہ وہ خدا کی برکت کو حاصل کرے، اس کا حق نہیں ہے کہ وہ خدا کی برکت کو حاصل کرے۔ لیکن اگر غیر اقوام اپنے ایمان کا معیار اس قدر بلند کر لیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو اے خداوند کہہ دے، تو پھر یہ حق ان کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور یہاں پر اس سور فنیکی عورت نے کہا ہے ہاں خداوند، اور خداوند جو ہے خداوند یسوع مسیح کا ایک ڈیوائن سٹیٹس ہے، اس کی الوہیت کا اقرار ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو خداوند کہہ دینا سے مراد یہ ہے کہ خداوند میں تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ مانتی ہوں، میں تجھے اپنا خداوند مانتی ہوں، میں تجھے خدا کا بھیجا ہوا مانتی ہوں، میں تجھے خدا کا بیٹا مانتی ہوں، میرا ایمان اس قدر ہے کہ تو شفا دینے والا ہے، قادر ہے، مطلق ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ غیر قوم کی خاتون نے خداوند یسوع مسیح پر اپنا ایمان ثابت کر دیا ہے۔ اور آج بھی اگر کوئی غیر قوم خداوند یسوع مسیح کے سامنے یہ کہے کہ تو میرا نجات دہندہ ہے، تو خداوند یسوع مسیح کی ساری کی ساری برکات کا وہ حقدار ہوگا۔ یہ بہت بڑی ایوانجلسٹک سٹیٹمنٹ ہے کہ غیر قوم کی خاتون نے خداوند یسوع مسیح کو ہاں خداوند کہا ہے، اس نے یسوع مسیح نہیں کہا جو اس کا نام تھا، اس نے کہا ہاں خداوند، ہاں نجات دہندے، کتے بھی میز کے تلے ٹکڑوں سے کھاتے ہیں۔ اب دو چیزیں اس نے کی ہیں، ایک تو اس نے یسوع مسیح کی الوہیت کو مان لیا ہے، دوسرا اس نے اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں گرا دیا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، دونوں چیزوں ہی لازمی ہیں۔ اگر ہم نے خداوند کی برکات انجوائے کرنی ہے، اگر ہم نے خداوند سے برکت لینی ہے، اگر ہم نے اس کی بادشاہی میں شامل ہونا ہے، تو دو چیزیں کرنی پڑیں گی۔ پہلی بات کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان لیں، دوسری بات اس کے قدموں میں گر جائے۔ ایک کام کرنے سے بات نہیں بنے گی، ہمیں اپنے خداوند کے قدموں میں، یہاں لکھا ہے 25ویں آیت میں، اس کی خبر سن کر آئی اور اس کے قدموں میں گر پڑی، اس کے قدموں پر گری، اس نے اپنے آپ کو ختم کر دیا ہے۔ اور جب ہم اپنا انکار کر دیتے ہیں تو پھر ہم یسوع مسیح کا اقرار کر دیتے ہیں۔ اس خاتون پر ایک کڑا امتحان تھا۔ اس خاتون
کے اوپر ایک انا کا ایشو تھا، اس کی رسپیکٹ کا مسئلہ تھا، اس کے اخلاقی معیار کا مسئلہ تھا، اس کے معاشرتی معیار کا مسئلہ تھا، لیکن اس نے اپنی عزت کو عزت نہیں جانا، اس نے اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ اس نے کہا خداوند میں ان ٹکڑوں کو کھا لوں گی جو مالکوں کے میز سے گرتے ہیں۔ جب ایمان اس قدر سخت ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، اس قدر معیاری ہو جاتا ہے، تو پھر خداوند کی برکات کا دھارا ہمارے اوپر کھل جاتا ہے۔ آج ان لوگوں کو دعوت ہے جنہوں نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ، اپنا نجات دہندہ نہیں مانا۔ بائبل مقدس ان کو دعوت دیتی ہے کہ وہ آج ہی خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانے، اس کو خداوند کہیں اور اس کے قدموں میں جھک جائیں۔ خداوند کی آسمانی برکت آپ کے اوپر کھل جائے گی، آپ اس کی بادشاہی میں آ جائیں گے، آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے۔ جب اس نے اپنے ایمان کا امتحان پاس کر لیا، اس نے کہا ہاں خداوند، کتے بھی میز کے تلے ٹکڑوں کی روٹی سے کھاتے ہیں، جو لڑکے گراتے ہیں وہاں سے کتے کھاتے ہیں۔ اپنے آپ کو اس نے ہیج کر دیا۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے کیسا کیا؟ 29ویں اور 30ویں آیت۔ یسوع مسیح نے اس عورت سے کہا اس کلام کی خاطر۔ کون سا کلام؟ اس کلام جو عورت نے کیا تھا، اس کلام کی خاطر اس نے کہا اے غیر یہودی، سور فنیکی، یونانی عورت، تو نے جو بات کر دی ہے، تیرا ایمان بہت بڑا ہے، اور اس ایمان کی خاطر اور اس کلام کی خاطر جو تو نے منہ سے بولا ہے کہ تو نے مجھے خداوند بھی کہا ہے، اور تو نے اپنے آپ کو اتنا نیچا کر دیا ہے کہ تو خداوند کی برکت لے، اور آج سے تو خدا کی بادشاہی کی حقدار ہے، اور آج سے ہی تیری برکات شروع ہو گئی ہیں۔ اس سے کہا اس کلام کی خاطر جو تو نے کیا ہے، جو تو نے میرا اقرار کیا ہے، جو تو نے مجھے خداوند کہا ہے، جو تو نے اپنے آپ کو چھوٹا کیا ہے، تو نے تو مجھے نجات دہندہ مان لیا ہے، اور جب ہم اس کا اقرار کرتے ہیں تو ہم اس کی بادشاہی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر آج ہم اس سور فنیکی عورت کا ایمان اور اس کا کلام اپنے منہ میں ڈال لیں تو اس کلام کی خاطر خداوند ہمیں اپنی بادشاہی میں شامل کر لے گا، اور جب ہم اس کی بادشاہی میں شامل ہو جاتے ہیں تو ہماری ضروریات پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم اپنا ایمان اپنا کلام کے وسیلے سے خداوند یسوع مسیح کے سامنے اقرار کرتے ہیں تو پھر خداوند کی برکات شروع ہو جاتی ہیں۔ اس نے کہا اس کلام کی خاطر جا، تیری برکات شروع ہو گئی ہیں، جا، بدرو تیری بیٹی سے نکل گئی ہے۔ وہ خداوند کی برکت لینے آئی، ایک مشکل امتحان پاس کیا، اور امتحان پاس کرنے کے بعد وہ خدا کی بادشاہی میں شامل ہوگی۔ اور جو لوگ خداوند کی بادشاہی میں شامل ہو جاتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، ان کی درخواست اسی وقت پوری ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا جا، ابھی جا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اب تو میری شاگرد ہے، میرے پیچھے پیچھے نہیں۔ اس نے کہا جا، تو جا کے دیکھ کہ تیرے ایمان نے تیرے لیے کیا کیا ہے، تیری بیٹی سے بدرو نکل گئی ہے۔ غیر قوم کی خاتون، ہم جو خداوند یسوع مسیح کے لوگ ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں، ہم جو کلیسیائی قائدین ہیں،
ہم جو مسیحی ہیں، کیا ہمارے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے یہ چیلنج نہیں ہے کہ ایک غیر قوم کی خاتون خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی دے دیتی ہے، اس کو خداوند مانتی ہے اور وہ خدا کی بادشاہی میں شامل ہو چکی ہے، اور ہم جو لڑکے ہیں، ہم جو اس کے لوگ ہیں، ہم مارے شفاؤں کے لیے مزاروں پہ جا رہے ہیں، قبروں پہ جا رہے ہیں، قبرستانوں میں جاتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں؟ کیا ہم مسیحیوں کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح جو غیر اقوام کو شفا دے رہا ہے، نجات دے رہا ہے، اور ہم جو مسیحی لوگ ہیں، ہم اپنی نجات کے لیے، ہم اپنی شفا کے لیے بت پرستی کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے لیے فکر نہیں ہے یہ؟ ہمارے قائدین کہاں ہیں آج؟ کلیسیا قائدین کہاں ہیں؟ وہ اپنی اختیارات میں اور اپنی قائدانہ سرگرمیوں میں مصروف ہیں، اور کلام سنانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے ان کے پاس، اور کلیسیائیں بت پرستی کی طرف جا رہی ہیں۔ کیا ہمارے لیے یہ فکر مندی کی بات نہیں ہے کہ غیر اقوام خداوند یسوع مسیح سے برکت حاصل کر رہے ہیں، اور ہم لوگ جو اس کے لوگ ہیں، ہم قبروں پر جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ نہ ہمارے قائدین کے پاس خدا کے لیے ٹائم ہے، اور نہ ہی کلیسیا سنجیدہ ہے، اور یہ دونوں ہی چیلنج ہمارے لیے ہیں۔ میری التماس ہے ان تمام مذہبی قائدین، مذہبی رہنماؤں سے جو اپنی سیاسی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، وہ کلام مقدس کو ٹائم دیں، خدا کے ساتھ وقت گزاریں، اور کلیسیاؤں کی بھلائی کے لیے کام کریں۔ نجات دہندہ ہمارا ہے، خداوند یسوع مسیح ہمارا ہے، غیر اقوام اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہم اس کی بادشاہی کے لوگ ہوتے ہوئے بھی پیچھے جا رہے ہیں۔ اس چیلنج کو قبول کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس نے کہا بدرو اس میں سے نکل گئی ہے، اور اس نے اپنے گھر میں جا کر دیکھا کہ لڑکی پلنگ پر پڑی ہے اور بدرو نکل گئی ہے۔ یہ تصدیق کر دی ہے مقدس مرکز نے، مقدس مرکز نے تصدیق کر دی ہے کہ بدرو اس میں سے نکل گئی ہے۔ ہیلنگ ہوئی ہے اس خاتون کے ایمان سے، ایمان سے، اور ایمان کہاں آیا ہے؟ یسوع مسیح کے کلام سے، یسوع مسیح کے کلام سے، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ رومیو 10 باب کے 17 آیت میں یہ اصول ہے کہ جب ایمان نہیں ہے تو شفا بھی نہیں ہے۔ شفا آتی ہے ایمان سے، ایمان آتا ہے کلام سے، اور اگر کلام ہی نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، اور ایمان نہیں ہے تو شفا بھی نہیں ہے۔ آج ہمارے لوگ شفا کے لیے کیوں ادھر ادھر بھاگتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے کلیسیائی رہنماؤں نے کلیسیا میں ایمان پیدا نہیں کیا، اور ایمان اس وقت آئے گا جب ہم کلیسیا میں کلام کا پرچار کریں گے، بشارت کریں گے۔ اور آج اگر کلام کی بشارت کا چیلنج مذہبی قائدین لے لے تو میں گارنٹی کرتا ہوں خداوند کے کلام کے وسیلے سے کہ خداوند کے کلام کے پرچار کے وسیلے سے کلیسیا کا ایمان بڑھے گا، اور جب کلیسیا کا ایمان بڑھے گا تو پھر کلیسیا میں شفا کی برکت نازل ہو جائے گی۔ خداوند کی برکات کو لینے کے لیے ہمارا ایمان سرفنیکی والا ہونا چاہیے، اور خداوند کی بادشاہی میں رہنے کے لیے ہمارا ایمان ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ہونا چاہیے، اور یہ ایمان ہمیں ملے گا کلام مقدس کے وسیلے سے۔ کلام مقدس کو پڑھیں، اس میں سے خدا کو تلاش کریں، اس میں سے خدا کے کام کو تلاش کریں، اور اس میں سے خدا کے پیغام کو تلاش کریں جو میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے کلام کے وسیلے سے جو ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، سنایا ہے، خداوند ہمارے ایمان میں ترقی دے، اور ایمان کے وسیلے سے خداوند اپنی برکات میں اور اپنی بادشاہی میں ہمیں شامل کرے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے۔